بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج کا جی ٹاپک جو ہماری سوچوں کے لحاظ میں مطلب ہماری سوچیں، اکثر لوگوں کی سوچیں جو ہیں وہ منتشر ہو جاتی، بھاگنے شروع ہو جاتی ہیں۔ بس وقت آنے سے پہلے ہی وہ کہتے ہیں کیا جی کیا ہونا کیا یار بتاؤں میں آپ کو، کیا آپ جانتے ہیں؟ یار نہیں جانتے۔ طاقتور بندہ جو ہوتا ہے نا، یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو خاموشی میں بیٹھا کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مطلب وہ خاموش بھی ہوتا ہے، سوچ بھی رہا ہوتا ہے، اس کی سوچوں پہ اس کا اپنا کنٹرول ہوتا ہے، وہ بھول بھلیاں میں نہیں پڑتا، نہیں چلتا۔ اور جی یہ نا بھول بھلیاں میں تو نہیں پڑتا، یہ خاص راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، جو کوئی خاص قسم کی سوچ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ خاموشی ٹوٹتی ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے، اور جو اس نے طے کیا ہوتا ہے وہ اس راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو چپ بیٹھا ہوا، لیکن اس کے دماغ میں نا طوفان مچل رہا ہوتا ہے، سوچیں بے ربط سوچیں جی، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، دماغ میں دھند سی چھائی ہوئی ہے، ماضی کی سزائیں دے رہا ہے اپنے آپ کو، ایک طرف ادھر ایک دوسری طرف بے یقین، مستقبل کے ڈرونے خواب ہی اس کو آتے رہتے ہیں۔ جس طرح ایک کاپی پکڑو نا، اس کا صفحہ پلٹو، تو اس طرح اس کے ذہن کے اندر جو ہے نا سوچیں پلٹتی جاتی ہیں، ایسے کبھی ایک سوچ کبھی دوسری سوچ، اس کے اندر اتنی زیادہ سوچیں ہوتی ہیں۔ 5 سیکنڈ میں وہ کسی ایک بات، 5 سیکنڈ مطلب 5 منٹ تو بہت دور کی، 5 سیکنڈ بھی وہ کسی ایک بات پہ نہیں رہتا، پھر نئی سوچ اس کے ذہن میں آتی ہے، اب کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ تو ایسا جو ہے نا پھر اس کے ذہن میں ایک نئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں چلنا۔ نفسیاتی امراض کی سب سے بڑی وجہ سوچوں کو بدلتے رہنا، ماضی کو جو ہے نا پکاتے رہنا کہ آج یہ کیا، میرے ساتھ فلانے نے وہ کر دیا، میں یوں میں ہوں، اس طرح جو ہے نا زندگی نہیں گزرتی۔ آج کے ولاگ میں یہی موضوع ہے جی، اوور تھنکنگ، زیادہ سوچنا، اوور تھنکنگ۔ آپ پیچھے جو آوازیں آ رہی نا اس پہ نہیں جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اوور تھنکنگ اصل میں اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو بندہ پکا کے پلاؤ کی طرح، پلاؤ نہیں کہ وہ کھچڑی کی طرح نا ملیدہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ اس کو آپ پکاتے رہیں اور باتیں سوچتے رہیں پھر جا کے آپ کسی اس پہ پہنچے۔ جو زیادہ اوور تھنکنگ کرتا ہے نا وہ کسی مسئلے پہ نہیں پہنچتا۔ اور ہمارے بھی مطلب ریلیٹیوز میں ہیں ایسے کوئی بندے جو مطلب کہ وقت اور حالات، وقت آنے سے پہلے ہی وہ ہمیں بھی فون کر کے کہہ دیتے ہیں کی کرنا ہے، کی سوچیا ہے، کی ہونا ہے، کنج ہونا ہے، فلان ہے ٹینگ ہے، بھائی اللہ پہ چھوڑ دو، جو جیسا ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ میرا یاد رکھیں، جو تکلیف آنے سے پہلے آپ سوچ لیتے ہیں نا، ابھی تکلیف آئی نہیں ہوتی، لیکن سوچ کے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، اصل میں وہ 2 تکلیفیں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یار پیچھے ایک تکلیف آپ کو، میں نے نا اس لیے وہ بعد میں دروازہ بند کر کے آئی ہوں، ایک تو میرا نواسا نس کے آ رہا تھا، تو یہ ایک تکلیف آپ کو 2 دفعہ جھیلنی پڑتی ہے۔ مطلب ایک تو تکلیف آنی ہوتی ہے بندے نے سہنی، لیکن ایک تکلیف آپ اس تکلیف سے پہلے جو سوچ کے کرتے ہیں نا، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو یہ آزمائش، یہ طوفان، یہ آندھی زندگی میں جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، ان کو جو ہے نا آپ اس لمحات کو کبھی محسوس ہی نہیں کر پاتے، وہ بھی آپ کی ٹینشن میں ہی گزر جاتی ہے۔ آپ کبھی بوڑھے کو دیکھیں نا، میرے جن کی زندگی بڈھی، مطلب کیا کہوں میں بھی اب بڈھی ہوگی، میں اس لیے مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا لوگ کہیں گے آپ بھی بڈھی ہیں، تو دوسرا بوڑھا نہیں، جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں، عمر گزار چکتے ہیں، تو وہ نا مطلب وہ اس طرح کے جو اوور تھنکنگ کرنے والے نہیں ہوتے نا، وہ بڑے اچھے طریقے سے آزمائش کا وقت بھی گزار لیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، اور جو ہے نا یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، مسئلہ نہیں ہوگا، اور مسلسل جو ہے نا بندہ ایک پریشانی سے نکلتا ہے دوسری زندگی میں، مطلب خوشی، میں کہتی ہوں بہت خوشی جو ہوتی ہے نا، وہ خوشی کے لمحات، کوئی چیز نہیں ہے، وہ بس وہ آپ کو محسوس کرنے والی ایک جو ہوتا ہے نا وہ لمحہ، وہ لمحات ہوتے ہیں۔ آپ جیسے دیکھیں آج
بارش ہو رہی ہے نا، اس کو انجوائے کرنا، مطلب بادل ہیں انجوائے کرے بندہ، نہیں جی اور ٹینشناں یاد ہی نہیں کس طرح انجوائے کرنی، کوئی پتہ نہیں۔ اور جو ہے گھومنے چلے جائے بندہ کہیں انجوائے کرے جی، چلو جی گھومنے گیا ہے بندہ تھوڑا پھرے ٹرے، لیکن جو ہے نا اوور تھنکنگ والا بندہ، یعنی زیادہ سوچنے والا، وہ سوچتا ہی رہے گا کہ یار ادھر جا کے کیا کروں گا، ادھر جا کے کیا کروں گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ جو زندگی میں مشکلات ہیں نا وہ تو ختم ہونے کا نا، انسان ہے نا، انسان میں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ پیر ثاقب رضا مصطفی کا میں بیان سن رہی تھی، میں بیان اکثر سنتی رہتی ہوں، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ نا انسان جو ہے نا اس کے اوپر کتنے عرصے تک دکھوں کی بارش ہوتی رہی ہے، کتنے 100 سال، اور ایک سال مطلب ایک دن آپ کہیں کہ وہ سکھوں کی بارش ہوتی ہے، ایک دن سکھوں کا دن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان ہے، میں اپنی بات کروں یا کسی مطلب ساتھ والے کی، مطلب ہمسایوں کو بھی اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار آج کل سوشل میڈیا جو ہے نا اچھی چیز بھی ہے، اور میں کہتی ہوں دکھاوے والی بھی بہت ہے۔ بچیوں کا جو ذہن ہے نا انہوں نے مطلب عجیب کر دیا ہر چیز میں، مطلب ایک تو برانڈ کانشیس بچے بہت ہو گئے، اور بچے جو ہیں مطلب یہ کہ ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ چیز وہ چیز، چھوٹی چھوٹی جو خوبصورت دن ہوتے ہیں بس ان کو مناؤ، اور ایکسٹرا جو دن ہے نا جیسے شادی میں ہو گئے ایکسٹرا دن، آج کل دکھاوے کے لوگوں نے بہت ہی زیادہ کر دیا، ایک تو برائڈل شاور ہو گیا، ایک انج ہو گیا، پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے۔ اور لیکن آپ لوگ نا اپنی خوشیوں کو محدود اس میں رہ کے جو ہے نا کیا کریں، محدود کیا کہتے ہیں اس کو، محدود۔ ایک تو میرا نواسا جی ٹکریں مارے اور اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے وائس اوور بھی، میں اپنا وائس اوور مجھے دیکھ رہا ہے، میری شونی میں آ رہی ہوں میری شونی آ رہی، میری مجھے واضح دے رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنی زندگی بہت بھرپور طریقے سے جینی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ لوگ مجھے امیر کبیر سمجھتے ہیں، مطلب کہ لوگ میرے نا ارد گرد والے ایسے سمجھتے ہیں کہ بس لینڈ لاٹ ہے بھائی یہ بندی، تو اللہ کا شکر ہے کسی کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسے رسوا نہیں کیا۔ آزمائشیں بھی آئی ہیں، گھر میں بیٹھ کے اللہ کا کلام پاک پڑھا ہے تو اللہ نے بہت آسانیاں کی، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہت آسانیاں کرے۔ اور وائٹ سوس پاستا آج میری بیٹی نے فرمائش کی تھی تو میں وہ بنا رہی تھی، تو میں نے کہا ساتھ ساتھ میں وائس اوور بھی کر لیتی ہوں، میں آ گئی تو میرا نواسا جو ہے مجھے آوازیں دے رہا ہے، تو میں اب اس کے پاس جا رہی ہوں۔ آپ نے میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اوور تھنکنگ نہیں کرنی، زیادہ سوچنا نہیں ہے، اچھا سوچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں کرے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میرا وائٹ سوس پاستا جو بن جائے گا تو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اور میں اپنے نواسے کو اٹھانے جا رہی ہوں کیونکہ وہ بار بار میرے پاس آ رہا ہے۔ اچھا جی، میں دروازہ بند کر کے وائس اوور کر رہی تھی، اور میری جو پاستا تھا وہ بھی ہو گیا ریڈی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے آپ نے، میرے چینل کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، اور میرے بلاگ کو فل واچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اب ملتے ہیں جی اگلے نیکسٹ بلاگ میں اچھی سوچوں، پازیٹیو سوچ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔